اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا كَافِرِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ۔ یہ آپ حضرات کے سامنے سورہ انعام کا یہ 9واں رکوع پیش کیا گیا ہے، اور اس 9ویں رکوع کی ایک آیت نمبر 83 یہ اس سے پہلے چونکہ مضمون سے متعلق تھی وہ ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا، اور یہ بھی بات بیان کی تھی کہ کیسے انہوں نے لوگوں کے سامنے اللہ کی توحید کو پیش کیا، اللہ کے پیغام کو پہنچایا، اور اس سلسلے میں کتنی تکلیفیں انہیں اٹھانی پڑیں، ان سب کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ ابراہیم کو ہم نے یہ فضیلت دی تھی، ابراہیم کو ہم نے انعام بھی دیا، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ نے ایک لفظ یہاں پر کہا ہے آگے چل کر، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم تمام اچھا کرنے والوں کو، حسن عمل کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بدلہ دے دیا گیا، یا ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو بدلہ دے دیا گیا، یا ان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو بدلہ دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر انبیاء کرام کا باقاعدہ تذکرہ کیا ہے، اور نام لے کر ان انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے پوری زندگیاں اپنی کھپا دی اللہ کی توحید میں۔ یہ سورہ بہت ہی معنی خیز سورہ ہے، بہت معنی رکھتی ہے۔ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے اس کی پیش کریں، جن میں سے ایک سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے تو انبیاء کرام کی صاف اور واضح دعوت کو پیش کیا ہے، دو ٹوک دعوت، بالکل صاف دعوت، اور اس کے بعد مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے۔ کوئی تو نبی ایسا تھا جو بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں تھا، پوری قوم اس کی دشمن تھی، پوری قوم دشمن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا کردار دیکھیے دعوت کے میدان میں۔ کوئی تو وہ ہیں جو بادشاہ وقت ہیں، پوری سلطنت کی ذمہ میں کار ان کے ہاتھوں میں ہے، ایسی حکومت کہ اللہ نے انسانوں پر بھی حکومت دی اور جناتوں پر بھی حکومت دی، دولت کے انبار ہیں۔ ایسے بھی نبی حضرت سلیمان، حضرت ان کے والد محترم حضرت داؤد، اللہ نے ان کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ یہ نبی ہیں، نہ دولت انہیں ورغلا سکی، نہ سلطنت انہیں اپنے راہ سے ہٹا سکی۔ حق بات جو کہنے کا جذبہ تھا انہوں نے ہر ایک کے سامنے بیان کیا،
ایک لمحے کے لیے بھی اپنی دولت کو پا کر اور اقتدار کو پا کر نشے میں چور نہیں ہوئے۔ انہ اواب، وہ میری طرف رجوع کرنے والے، میرے سامنے سر رکھ کر رونے والے تھے۔ یہ کردار ہے۔ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام زندہ کے اندھیروں میں ڈال دیے گئے، قید خانے میں ڈھکیل دیے گئے، غلط الزام لگا کر۔ وہ جان رہے ہیں کہ ہم غلط الزام میں ہیں، ان پر تہمت لگائی گئی۔ ذرا سوچئے، جس کے اوپر تہمت لگائی جائے اس کا دل کتنا ٹوٹ جاتا ہے، جیل جانا گوارا ہے۔ اب وہ جب جیل میں چلے گئے تو انہوں نے سوچا کہ شاید اللہ نے مجھے یہ مقام یہاں پر دیا ہے کہ میں ان کے درمیان تبلیغ کروں۔ دیکھیے کیسی تھنکنگ ہے۔ کوئی اور ہوتا مایوس ہو جاتا، افسوس میں ہو جاتا، دل گرفتہ ہو جاتا کہ میں تو اے اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، میں تو تجھے پکارتا ہوں، میں تو صبح و شام تیرا ذکر کرتا ہوں، پھر مجھے کیوں اس میں ڈال دیا گیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ سے جو کہنا ہے وہ کہیں گے، اپنا دل کا ہر درد اللہ کے سامنے بیان کریں گے، سب کچھ بیان کریں گے، لیکن کردار بہت مضبوط ہوگا۔ وہ جیل خانوں کے اندر جاتے ہیں، قید خانے میں، اور وہاں قیدیوں کے سامنے اللہ کی توحید کو، اللہ کی دعوت کو پیش کرتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی اس سے غافل نہیں ہوتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جن کو اللہ نے بڑی دولت عطا فرمائی تھی، بہت بڑا لشکر تھا، وقت کے سلطان تھے، ہر وقت اللہ کی توحید بیان کرتے رہتے تھے۔ کسی کہنے والے نے کہہ دیا کہ ارے یہ کیوں نہیں بیان کریں گے، اللہ نے ان کو سب کچھ دے رکھا ہے، ان کے تو کیا کہنے۔ اللہ نے دکھا دیا کہ ہمارا نبی ایسا نہیں ہے۔ بیماری مسلط ہو گئی، گھر بار چھن گیا، سب ان کو چھوڑ کر چلے گئے، رشتہ دار ان کو چھوڑ کر چلے گئے، ان کی اپنی اولاد ان کو چھوڑ کر چلی گئی، لشکر ختم ہو گیا، بیماری ہو گئی، لوگوں نے نکال دیا، پھینک دیا، بستی سے باہر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ واقعہ آپ سنیے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بیماری کا عالم، بیماری ہے، پریشانی ہے، اور اس حال میں اللہ کی توحید کا بیان جاری ہے۔ یہ مختلف چیزیں ہیں۔ اور پھر اللہ نے ان نبیوں کی دعوت کو بھی بیان کر دیا، کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ اپنی جانب سے بہت ساری باتیں پیش کرنے لگے۔ اللہ نے بیان کر دیا کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں سب نے توحید کی دعوت دی ہے، اور توحید کے اوپر زندہ رہنا اور توحید کی دعوت دینا اور اسی کے لیے جینا اور اسی کے لیے مرنا اور اسی کے لیے رشتہ داریاں اور اسی کے لیے دوستیاں اور اسی کے نام پر دشمنیاں اور اسی کے نام پر اختلاف، سب کچھ صرف توحید کے نام پر، اللہ کے نام پر۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ سورہ بڑی البیلی سورہ ہے، اپنے اندر ایسے معنی رکھتی ہے، ایسے معنی کہ آپ اس گہرائی کو اگر آپ دیکھیں تو آپ یقین کریں کہ اللہ کے کلام کے علاوہ کسی کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، ایسا معجزہ۔ چنانچہ ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ جیسے سارے انبیاء کی دعوت ایک تھی، ہاں مسائل میں فرق تھا، اسی طرح تمام مومنین موحدین کی، یا ہم یوں کہہ لیں اور صاف الفاظ میں کہ تمام سلفی اور اہل حدیث علماء کرام کی، ان سب کی دعوت ایک ہے، توحید کی دعوت، شرک سے بیزاری۔ ہاں مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، یہ گوارا ہے، مسائل میں توسع ہے، لیکن عقائد، وہ توحید کا منہج، وہ شرک کا رد اور شرک سے بیزاری اور شرک سے لوگوں کو واقف کرانا اور توحید کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اس میں کسی نبی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک بیان فرما دیا۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا کہ جو ہماری راہ میں آگے بڑھتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم ان سے غافل ہیں، وہ یہ نہ جانے کہ جو لوگ توحید کی راہ میں کھڑے ہو گئے، یہ آپ نے بڑی کٹھن راہ اختیار کر رکھی ہے، اللہ کی محبت کی راہ ہے یہ راہ ایسی ہے کہ یہاں پیروں کے نیچے کانٹے ابھی بچھائے جاتے ہیں، یہاں حق بات کہنے والے کے سر پہ پتھر مارے جاتے ہیں،
اور تہمتوں سے وقت کا بادشاہ بھی نہیں بچ پاتا، نہ تو سلیمان بچ پاتے ہیں اور نہ تو داؤد بچ پاتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور نہ حضرت یعقوب بچ پاتے ہیں۔ حضرت سلیمان کے بارے میں تو اللہ نے بالکل واضح کر کے بیان کیا، وما کفر سلیمان، سلیمان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں مت کرو جاہلو، سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، کبھی بھی کفر نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا، ولم یکن من المشرکین، ہرگز وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ کیسی باتیں کرتے ہو تم؟ یہ آپ کو باتیں اس وقت سمجھ میں آئیں گی جب آپ تورات دیکھیں گے اور اس کے اندر دیکھیں گے انبیاء کرام کا کیا حشر کیا ہے ان لوگوں نے، ان نبیوں کے اوپر ایسی ایسی تہمتیں رکھی ہیں کہ اللہ اکبر، کوئی ان کو ایک شریف انسان ماننے کے لیے تیار نہ ہو، نبی تو بہت دور کی بات ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر تورات کے اندر یہ الزام رکھا گیا، آج بھی کیسے بنی اسرائیل کے لوگ اسے پڑھتے ہوں گے کہ لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ میں زنا کیا، نعوذ باللہ من ذلک۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں شرک کا، یعقوب علیہ السلام کو تو ایسا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی شکل میں آ گیا اور یعقوب کی اس سے کشتی ہوئی اور یعقوب نے انہیں اٹھا کر پٹک دیا، نعوذ باللہ۔ لوط علیہ السلام کی طرف شراب پینے کی نسبت، داؤد علیہ السلام کی طرف شرک کرنے کی نسبت، سلیمان علیہ السلام کی طرف جناتوں سے مدد لینے کی اور شرک کرنے کی نسبت، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کو شرک سے کس قدر ناپسندیدگی ہے؟ شرک سے بڑا کوئی گناہ ہی نہیں، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں، اور توحید سے بڑی کوئی نیکی نہیں۔ اب دیکھیے اللہ نے یہاں پر ان انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے جن کو لوگ اہل عرب جن کو جانتے تھے، یہود و نصارہ جن سے واقف تھے، کیونکہ قرآن پاک کے اولین مخاطب وہی ہیں، لہٰذا یہاں پر ان نبیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جن نبیوں سے اہل عرب واقف تھے، ان کی سیرت سے، ان کے کردار سے واقف تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق دیے اور یعقوب دیا۔ اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، اور پھر اسحاق کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام۔ کُلًّا ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت سے وابستہ کر دیا۔ وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور ان سے پہلے یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، نوح کو بھی ہم نے دیا، ہدایت کی راہ ہم نے دی ان کو۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ان کی ذریت میں، ابراہیم علیہ السلام کی یا نوح علیہ السلام بھی مان سکتے، ابراہیم علیہ السلام قریب، نوح علیہ السلام کی ذریت میں یا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں داؤد ہوئے، سلیمان ہوئے، ایوب ہوئے، یوسف، موسیٰ اور ہارون۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور حسن عمل کرنے والوں کو ہم اسی طرح سے بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاس، اور ان پیغمبروں کا نام لیا علیہم الصلاۃ والسلام، کل من الصالحین، یہ سب انتہائی نیک، متقی، اللہ سے ڈرنے والے، پرہیزگار یہ شخصیات تھیں۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پوری دنیا پر فضیلت دی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے باپوں میں سے بھی، ان کی ذریت، ان کی نسلوں میں سے بھی، ان کے بھائیوں میں سے بھی، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو چن لیا، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے ان کو صراط مستقیم کی ہدایت دے دی۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ ہدایت اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چن لیتا ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ ساری باتیں سنی آپ نے، انبیاء کرام کا تذکرہ سنا، اب اس کے بعد اللہ، اب اس لفظ کو سنیے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال کو ہم ضائع کر دیتے۔ یہ 18 پیغمبروں کا ذکر ہوا ہے یہاں پر سورہ انعام میں، جن کی پاکیزہ سیرت کا بیان کیا گیا، جن کے بلند بالا تذکرے کیے گئے، جن کی پوری زندگیاں گزر گئیں اللہ کی توحید میں، دعوت دینے میں، اللہ کی طرف رجوع کرنے میں، نیک اعمال کرنے میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، پوری زندگی جن کی گواہی دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سنو، ان نبیوں جیسی عبادتیں کیا تم کر سکتے ہو؟ لیکن اگر یہ نبی بھی شرک کرتے تو ہم ان کے بھی عمل کو ضائع کر دیتے، ان کا بھی کوئی عمل قابل قبول نہ ہوتا۔
اور ایک جگہ پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائیں، اے نبی اگر تم شرک کرتے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تمہارا بھی عمل ضائع ہو جاتا۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ کون سی بات ہے کہ نبیوں کا تذکرہ کر کے یہ کہا؟ کاش کہ لوگ اس بات کو سمجھ سکتے۔ آج بھی بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں صاحب دعوت دینی چاہیے، اچھائی کی دعوت دی، آدمی انسان اچھا بن جائے بہت بڑی بات ہے۔ صاحب انسان اچھا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے اندر توحید نہ ہو، وہ جانور سے بدتر ہے۔ جانور بھی اس سے اچھا ہے کہ اپنے مالک کا شکر گزار تو ہوتا ہے کم سے کم، لیکن جس کے پاس توحید نہیں ہے، جو شرک کی غلاظتوں اور دلدل میں ڈوبا ہوا ہے، وہ جانور سے بھی بدتر ہے، جو اپنے مالک کا ناشکرا ہے۔ تم اللہ کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی ہیں، تم اسے کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن کیا یہ بھی نہیں کر سکتے ہو کہ اللہ کو مانو اور تسلیم کرو؟ کیا تم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ چنانچہ اللہ نے یہاں پر سارے نبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، 18 پیغمبروں کا ذکر کرتے ہوئے یہ بیان کیا کہ اگر یہ شرک کرتے تو ہم ان کے بھی عمل کو ضائع کر دیتے۔ اللہ اکبر! یہ کیا ہے شرک؟ یہ ہے کیا؟ عزیزان محترم، شیطان مردود کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات کیا ہے۔ شیطان تو جانتا ہے نا، اسے یہ بات بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت پوری زندگی کے اعمال ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ چیز ہے شرک۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، طواف، عمرہ، صدقات، خیرات، نیکیوں کے جتنے بھی کام ہیں، اگر شرک کے ساتھ میں ملوث ہو گیا تو سارے اعمال برباد ہو گئے۔ جیسے کوئی صاحب بریانی بنائے، ہمارے ہاں لکھنؤ میں بہت مشہور ہے بریانی، لکھنؤ کی بریانی بنائے، اس کی خوشبو سے دل اس کی طرف چلتے جا رہے ہیں، بھینی بھینی مہک اس کی مشام جان کو معطر کر رہی ہے، ہر آدمی کی زبان سے رال ٹپک رہی، کیا کہنے، ابھی بریانی آئے گی، کھائی جائے گی، بہترین خوشبو، بہترین خوشبو، اور کوئی بدبخت جائے اس کے اندر پیشاب کر دے، آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی طبیعت کوفت میں ہو جائے گی، اور پوری بریانی اٹھا کے پھینک دی جائے گی۔ اچھی تھی، گوشت بھی اچھا تھا، چاول بھی اچھا تھا، مسالے دار بھی تھا، خوشبودار بھی تھی، بنی بھی اچھی تھی، بھوک بھی لگی ہے، لوگ چاہتے بھی ہیں، لیکن ایسی بدتمیزی، ایسی غلیظ اور شنی حرکت کسی نے کی کہ اس میں پیشاب کر دیا، پوری بریانی برباد کر دی۔ کوئی نہیں کھائے گا اسے، سوچے گا بھی نہیں۔ لہٰذا بہت سارے اعمال بڑے اچھے لگتے ہیں، نمازیں بہت اچھی بات ہے، بہت قیمتی ہیں، نمازیں اللہ سے ملانے والی ہیں، اللہ کی معرفت عطا کرنے والی ہیں، واسجد واقترب، سجدہ کر اور اللہ سے قریب ہو جا۔ روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، طواف ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرنا، اللہ کو پکارنا، اللہ کے لیے عمرہ کرنا، اللہ کے لیے قربانی کرنا، یہ سارے اعمال بہت اچھے ہیں، بہت پیارے ہیں، اللہ سے قریب کر دینے والے ہیں، عزتوں تک، بلندیوں تک پہنچا دینے والے ہیں، اللہ کی اعلیٰ جنت میں داخل کروانے کا سبب ہیں۔ یہ سب کچھ صحیح، یہ سارے اعمال ایک طرف، لیکن آدمی نے شرک کر دیا، شرک کر دیا، اس نے سارے اعمال برباد کر دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کے اعمال کو مانند ریگ، مانند خاک اڑا کر پھینک دیں گے۔ جیسے آدمی مٹھی میں زمین سے ریت اٹھاتا ہے اور ریت اٹھانے کے بعد ایسے پھینک دیتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کے اعمال کو ایسے اٹھائیں گے اور ایسے مانند خاک، مٹی کے مانند، ایسے گرد کے مانند بکھیر دیں گے۔ نہیں چاہیے۔ فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان اعمال کو جو شرک کے ساتھ میں کیے گئے، ان اعمال کو ہم میزان پر رکھیں گے ہی نہیں۔ وہ جانے دو اس کی بات، وہ کتنے ہیں، کتنے نہیں ہیں، کتنے اندر سے بھرے ہیں، کیا ہے، اخلاص کے ساتھ ہے، کیا ہے، وہ سب کنارے پھینکو سے، وہ تولنے کے لائق نہیں، وہ رکھے نہیں جائیں گے، بیکار ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک کی غلاظت۔
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، اگر کسی آدمی نے کوئی بھی نیک عمل کیا اور اس کے ساتھ میں میرے ساتھ شرک کر دیا تو میں اس کو اور اس کے عمل کو سب کو چھوڑ دیتا ہوں، بیزار۔ اب یہ شرک کو آپ سمجھنے کی ضرورت ہے بہت اچھے طریقے سے۔ یہ شرک ہے کیا؟ اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ایک ہے، اللہ جل جلالہ جل شانہ عم نوالہ، ایک اللہ کا الا لہ الخلق والامر، سن لو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے اس پوری کائنات کو چلانا۔ بہت غور سے سنیے، جڑ کی بات بتا رہے ہیں، شرک کی جڑ، شرک کی بنیاد۔ یہ بنیاد آپ سمجھ گئے، شرک کی ساری قسموں کو سمجھ جائیں گے آپ۔ ایک ایک کو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی جڑ کو آپ پکڑ لیں۔ اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ، سارے نبیوں کو پیدا کرنے والا، سارے فرشتوں کو پیدا کرنے والا، کل مخلوقات کو پیدا کرنے والا ایک اللہ جل جلالہ جل شانہ۔ وہی معبود برحق ہے، وہی رب ہے، وہی الہ ہے، وہی مالک ہے، وہی شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہی المتعال ہے، وہی ذو الاقتدار ہے، وہی ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ ہے، صرف اتنا نہیں کہ وہ ہے، نہیں، پوری کائنات کا نظام اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس سے سوال کر لے اور وہ جس سے چاہے سوال کرے۔ ہر ایک اس کے سامنے محتاج اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ دیتا ہے تو سب پاتے ہیں، اس نے جان ڈالی تو لوگ زندہ ہو گئے، اس نے عقل اور شعور دیا تو لوگوں کے اندر گفتگو کرنے کی طاقت آ گئی۔ وہ خالق ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، اور وہ معطل نہیں ہوا جیسے عیسائیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ اس نے اپنے اختیارات عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیا، اب دنیا عیسیٰ چلا رہے، اللہ چپ چاپ بیٹھا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہی کرتا ہوں، یہ پوری کائنات، الامر میرے ہاتھوں میں ہے۔ القیوم، یہ پوری کائنات کا نظام میں تھامے ہوئے ہوں۔ اب اگر کوئی اللہ کے علاوہ یا اللہ کو مانتے ہوئے بھی کسی دوسرے کو اس میں شریک سمجھ لے کہ بیٹا بیٹی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہی دینے والا ہے، لیکن فلاں پیر صاحب بھی دیتے ہیں، ہم ان پیر صاحب سے مانگیں گے، ان امام صاحب سے مانگیں گے، کسی جن یا جنات سے مانگیں گے، کسی درخت سے مانگیں گے، کسی سمندر سے مانگیں گے، کسی دریا سے مانگیں گے، کسی شہید سے مانگیں گے۔ اگر آپ نے یہ کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ غیرت اللہ کو ہے، سب سے زیادہ غیرت اللہ رب العزت کو ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کرتا، سب اس کے آگے، سب اس کے محکوم ہے، وہ حاکم ہے۔ کیسے تم نے کہہ دیا کہ فلاں کے اندر یہ طاقت ہے دینے کی؟ ان کو تو یہ اختیار دیا ہی نہیں گیا کہ وہ دے۔ وہ اپنے کام کے لیے بھیجے گئے ہیں، وہ اپنے کام کا اپنا مشن پورا کریں گے، اپنا کام پورا کریں گے اور پلٹ کر ہمارے پاس آ جائیں گے۔ یہ کائنات چلانا یہ ان کا کام نہیں ہے۔ متصرف فی الکائنات اگر تم نے کسی کو سمجھ لیا، اللہ تعالیٰ کو بیک وقت لاکھوں اربوں کھربوں لوگ پکارتے ہیں، پوری دنیا سے پکارتے ہیں، اپنے اپنے زبانوں میں پکارتے ہیں، اور اللہ سب سن رہا ہے، ایک ایک کی پکار کو سنتا ہے، ایک ایک کی پکار کا جواب دیتا ہے، ایک ایک کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے۔ اگر تم نے یہ مان لیا کہ ہم فلاں صاحب کو پکاریں، فلاں پیر کو پکاریں، گھر میں لیٹے لیٹے پکاریں تو وہ سن رہے ہیں، ان تک ہماری بات جا رہی ہے اور وہ ہماری پکار سن رہے ہیں، یہ شرک ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو اللہ پسند نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ جیسے عظیم پیغمبر کو لوگوں نے شریک بنا دیا اللہ کا۔ اللہ نے کہا یہ سارے یہودی سب جہنم میں جائیں گے، ٹوٹل سب۔ کیا غلطی ان کی؟ کیا اللہ کو پکارنے والے نہیں ہیں؟ یہودی آج بھی اللہ کو پکارتے ہیں، آج بھی اللہ، اور مزے کی بات یہ ہے یہودی آج بھی کہتے ہیں کہ ہم اہل توحید ہیں، ہم توحید پر قائم ہیں، یا آج بھی کہتے ہیں۔ کوئی یہودی کا گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں پر حضرت عیسیٰ وہ حضرت موسیٰ کی تصویر نہ لگی ہوئی ہو، جہاں پر ان کے بڑے بڑے علماء کی تصویر نہ لگی ہوئی، جن کو وہ پکارتے ہیں، جن کو وہ آوازیں دیتے ہیں،
اور جن کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو کیسے پکارے، اللہ تو بہت بڑا ہے، موسیٰ سے کہتے ہیں موسیٰ اللہ سے کہیں گے اور اللہ ہماری پکار سن لے گا، ہم لوگ تو گنہگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہرگز نہیں، کوئی سفارشی نہیں، کسی کی مجال نہیں کہ سفارش کر سکے، کسی کی حیثیت نہیں کہ ہمارے سامنے بول سکے، زبان کھول سکے، سوائے یہ کہ جب ہم کہیں اس سے کہ تم بولو تب وہ بولتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے اللہ کا شریک بنا دیا، ان سے مانگنے لگے، ان سے دعائیں کرنے لگے، ان کو اٹھتے بیٹھتے پکارنے لگے۔ اللہ نے کہا یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، ان کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنے پیارے پیغمبر، اتنے بہترین پیغمبر، اتنا درد رکھنے والے پیغمبر، بنی اسرائیل کو کس کس طریقے سے کتنی کتنی مثالوں سے سمجھانے والے پیغمبر، پوری زندگی دکھ اور تکلیفیں اٹھا کر لوگوں تک توحید پہنچانے والے پیغمبر، اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ میں شریک کر دیا، اب ان کی بھی عبادت کی جائے گی، اب ان کے لیے بھی سجدہ کیا جائے گا، اب ان کو بھی پکارا جائے گا، مصیبتوں میں پریشانیوں میں ان کو پکارا جائے گا، ایک گلے میں کراس ٹانگ لیں گے۔ اور عقیدہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی پریشانی میں آ جائیں اور اس کراس کو کر کے ہم دعوت دیں، آواز دیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کوئی شکل بنا کر کسی نہ کسی شکل میں وہ آتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ عقیدہ رکھا لوگوں نے۔ یہ عقیدے ہم اس لیے آپ کو بیان کر رہے ہیں، عیسائیوں کے یہ عقیدے، کیونکہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں بھی ایسے عقیدے پائے جاتے ہیں، یہاں بھی یہی عقیدے پائے جاتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی شکل میں آتے ہیں اور آ کر ہماری مدد کرتے ہیں۔ فلاں پیر صاحب کو، بزرگ کو صاحب بلا لیا ہم نے، اور فلاں ان کی طرف آنکھیں بند کی اور ان کو پکارا اور وہ آئے اور انہوں نے مدد کی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ لوگوں نے تو یہاں تک بنا لیا کہ درود شریف پڑھتے رہیے، اگر آپ پریشانی میں پھنس جائیں گے تو اللہ کے رسول آئیں گے باقاعدہ اور آ کر تمہاری مدد کریں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شریک کیا، اللہ نے کہا پوری قوم جہنم میں جائے گی، پوری قوم۔ جو بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ میں شریک ماننے والا ہے وہ سب کے سب جہنم میں جائے گا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اس کی مخلوق میں کسی کو بھی شریک کیا جائے۔ اللہ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، آسمان و زمین کی تخلیق کے 50,000 سال پہلے اللہ نے پوری کائنات کا ایک نقشہ، تقدیر لکھ دی۔ قلم سے کہا لکھ، اس نے کہا میں کیا لکھوں؟ کہا لکھ، تقدیر لکھ۔ نبیوں کا بھی وجود نہیں ہوا، ان نبیوں کے وجود سے پہلے ان کی تقدیر لکھی جا چکی، اور لوگ ان نبیوں کو پکار رہے ہیں، ان کو آوازیں دے رہے ہیں، ان کی دہائی دے رہے ہیں، ان کو صدائیں دے رہے ہیں۔ پریشانیوں میں، مصیبتوں میں اگر اللہ کے علاوہ اگر آپ کسی اور کو پکار رہے ہیں، کسی اور سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، جو اس دنیا سے چلا گیا، جو اس دنیا سے گزر گیا، جس کے اوپر موت طاری ہو گئی، اگر آپ اس کو پکار رہے ہیں، بس یہ شرک ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ساتھ کسی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ لوگ بھی ان 18 پیغمبروں کو ذکر کیا اور اس کے بعد کہا اگر یہ لوگ شرک کرتے تو ہم ان کے بھی ما كانوا يعملون، جو بھی وہ عمل کرتے تھے ان کی ساری نیکیاں سب برباد ہو جاتی۔ لہٰذا نیکیاں کرنے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ان کی حفاظت کیسے کی جائے۔ جیسے آپ کہیں سے آپ کو پیسہ مل گیا، آپ پیسہ لے کر آئے، بینک سے آپ پیسہ لے کر آ رہے ہیں یا کہیں سے پیسہ لے کر آ رہے ہیں، 10,000 15,000 20,000 آپ لے کر آ رہے ہیں جیب میں، یہ پیسہ لینا کمال نہیں ہے، اس پیسے کو صحیح سلامت جیب میں رکھنا، اس کی حفاظت کر کے گھر تک پہنچانا، یہ کمال ہے۔ آپ نے کوئی سونے کا آئٹم خریدا، کوئی چیز خریدی، وہ خریدنا کمال نہیں ہے، اس کو حفاظت بحفاظت یہاں سے لے کر جانا، بازار سے آپ نکلیں چور اچکوں سے محفوظ رہ کر، گرہ کٹوں سے، جیب کتروں سے ہوشیار رہ کر آپ پہنچیں، یہ ہے۔ نیکیاں کرنا کمال نہیں ہے، نیکیوں کی حفاظت کرنا کمال ہے۔ تمام نیکیاں اللہ تعالی ہمیں آپ کو خوب توفیق دے نیکیاں کرنے کی، لیکن ان نیکیوں کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہیں شرک تو نہیں کر رہے ہیں، کہ اگر ہم شرک کرتے ہیں تو سب برباد ہو گیا، ساری محنت چلی گئی۔
قرآن پاک میں وہ سورہ غاشیہ ہے، اللہ نے فرمایا حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں اس ڈھانپ لینے والی چیز کے بارے میں جو ہر ایک کو ڈھانپ لے گی اس کی کچھ خبر ہے تمہیں؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، جس روز چہرے ڈرے ڈرے ہوں گے۔ یہ وقت آ گیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا۔ اب تو سب غیب کے بہت ساری چیزیں کھل گئی، اب تو فرشتے بھی نظر آ رہے ہیں، جنت جہنم بھی نظر آ رہی ہے، اب تو اللہ کے وہ پڑے ہوئے پڑتے ہوئے کوڑے دکھائی پڑ رہے ہیں، اب تو لوگوں کو زنجیریں پہنائی جا رہی ہیں، اب لوگوں کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، کسی کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں، اب تو سب آپ کو دکھائی پڑ گیا۔ اب آدمی ڈرا ڈرا ہے، میرا کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ انبیاء کرام تک ڈرے ہوئے ہیں، سارے لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سب خوف۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اللہ نے آگے فرمایا عاملۃ ناصبۃ، عمل کرنے والے، ناصبۃ تھک جانے والے، عبادتیں کر کر کے تھک جانے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تصلیٰ نارا حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر انہیں جھونک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ آیتیں جب نازل ہو رہی تھی تو خطاب کیا گیا تھا ان یہودیوں کو اور نصارہ کو اور مشرکین کو۔ یہودیوں کے اندر بھی بڑے نیک لوگ تھے، بڑے اچھے لوگ تھے، عیسائیوں میں بھی بڑے اچھے لوگ تھے، اللہ نے ان کی تعریف بھی کی ہے، جن کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں، وہ اللہ کے لیے عبادت بھی کرنے والے ہیں، اللہ کے لیے صدقہ خیرات بھی کرنے والے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلانے والے بھی ہیں، غریبوں محتاجوں میں خوب پیسے بھی تقسیم کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت کے نام پر صدقہ اور خیرات بھی نکالنے والے ہیں، رات رات بھر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ، یہ خوب عمل کرنے والے اور عبادتیں کر کر کے تھک جانے والے، تصلیٰ نارا حامیہ، ان سب کو اٹھا کر ہم جہنم میں پھینک دیں گے۔ کیا تم کو ایک بار بھی ڈر نہیں لگتا کہ تم جانو، تم اس بات سے واقف ہو جاؤ کہ آخر یہ سب جہنم میں کیوں جائیں گے؟ ابھی ہم نے تذکرہ کیا تھا اس سے پہلے حسن عمل کا۔ جب آپ کوئی نیکی کریں، کوئی عمل کریں، اس کے لیے دو شرطیں ہیں، کوئی بھی عمل دو شرطیں ہیں، ان دو شرطوں پر وہ عمل آپ کا نیکی بنے گا۔ دو شرطیں، پہلی شرط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو، اللہ نے جو شریعت اتاری ہے اس شریعت کے مطابق ہو، اور دوسری بات اخلاص کے ساتھ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو۔ اللہ کو ریاکاری کے ساتھ عبادت قابل قبول نہیں، اور اصول شرک کے ساتھ کوئی عبادت قابل قبول نہیں، چاہے جتنا حسن عمل ہو۔ نبی کے طریقے کے مطابق بھی ہے، اخلاص بھی ہے، سب کچھ پایا جا رہا ہے، لیکن ساتھ میں شرک پایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شرک کے ساتھ کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ فرمایا اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہ جن کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، نام لیا ہے ان انبیاء کا، ان کو ہم نے کتاب سے نوازا، حکم دیا، اور ہم نے نبوت عطا کی۔ یہ حکم سے کیا مراد ہے؟ حکم سے وہ ذہانت مراد ہے، جس کی بنیاد پر، جس عقل کی بنیاد پر وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، حالات کے مطابق دعوت دیتے ہیں، اس درد کے ساتھ لوگوں کو بلاتے ہیں، طرح طرح سے اسلوب اختیار کرتے ہیں، طرح طرح سے لہجے اختیار کرتے ہیں، طرح طرح سے مثالیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ انبیاء کرام انتھک محنت کرتے ہیں۔ اللہ نے آگے فرمایا، کیا آیت ہے واقعی، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ قیامت تک ہر انسان کے لیے، سب کے لیے، داعی جو ہوتا ہے، لوگوں کو دعوت دینے والا، توحید کی دعوت دینے والا، اللہ کے نبی دعوت دے رہے ہیں، کبھی کبھی آپ کا دل بہت بہت بھر جاتا ہے، درد سے بھر جاتا ہے کہ ہم ان کو بلا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے خود ہی اس کی مثال دی، کہا میری مثال اس طرح سے ہے جیسے کسی نے شمع جلائی، ایک موم بتی جلائی، اور دور دور سے پتنگے اس پر آ کر گرنے لگے، اس آگ میں جلنے لگے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری مثال اس طرح سے، میں تمہاری کمر پکڑ حجزکم، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر اس آگ سے دور کرتا ہوں، اور تم ہو کہ اسی آگ میں گرے جاتے ہو۔ اللہ کے نبی کو حضرت اللہ رب العزت نے کہا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے نبی کہ آپ اپنا گلا گھونٹ لیں گے، اپنے آپ کو آپ مار ڈالیں گے کیا؟ اگر یہ آپ کی بات پر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو کیا آپ ان کی آپ اپنا گلا گھونٹ لیں، کیا کریں گے آپ دعوت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بات ارشاد فرمائی، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اگر یہ ہماری اتاری ہوئی شریعت کو اگر یہ لوگ تسلیم نہیں کرتے ہیں،
تو سنو، ہم ایسے لوگ ضرور رکھیں گے ہر دور میں، ایسے سعید روح ہیں، ایسے نیک لوگ اور اچھے لوگ، دماغ اور شعور رکھنے والے اور دھڑکتے ہوئے دل کے مالک، ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو اس کو تسلیم کریں گے۔ فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا کافرین، تو ہم اس سپرد کر دیں گے ایسی قوم کے جو انکار کرنے والے نہیں ہوں گے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کیا ہے لفظ؟ اللہ اکبر! یہ لفظ اگر آپ سمجھ جائیں تو گریبان پھاڑ کے جنگلوں کی طرف نکل جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ چیزیں اگر تم جان جاؤ جو میں جانتا ہوں تو تم رو کم، ہنسو کم اور رو زیادہ۔ کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی، جو توحید کے راستے پر آ گئے، کفر اور شرک کو جنہوں نے چھوڑ دیا، محمد مصطفیٰ کی اتباع کو جنہوں نے قبول کر لیا، ان کی امامت کو جس نے تسلیم کر لیا، جو ان کے پیچھے پیچھے چلنے پر راضی ہو گیا، یہ ایسے ویسے لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے منتخب کیا ہے۔ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، تم اس مسجد میں بیٹھے ہو اور اللہ کا یہ کلام سن رہے ہو، یہ درس قرآن آپ سن رہے ہیں، اللہ کی باتیں سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں تمہارا کمال نہیں ہے، یہ تم شکر ادا کرو کہ ہم نے تمہیں چوز کر لیا، ہم نے تمہیں چن لیا، ہم نے تمہارا دل دیکھ لیا، ہم نے تمہارے اندر کی محبت دیکھ لی، تمہارے اندر کا وہ ایمان کا نور دیکھ لیا، اور ہم نے تم کو لا کر یہاں بٹھا دیا کہ تم سنو ہمارا کلام۔ ایسے لوگ ہیں اے نبی، تم ہرگز غم نہ کرنا ایسے لوگوں کے اوپر جو تمہارے پیغام کو سنتے نہیں ہیں، جو تمہارے پیغام کو سن کر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، منہ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں، آپ پر الزام لگاتے ہیں، بری بری باتیں کرتے ہیں، راستے میں پتھر بچھاتے ہیں، کانٹے بچھاتے ہیں، آپ کے اوپر الزام لگاتے ہیں، پتھر مارتے ہیں۔ اے نبی، آپ ہرگز ان پر افسوس مت کیجیے گا، ہم ایسے لوگ منتخب کریں گے جو آپ کی بات ماننے والے ہوں گے، وہ ہمارے چہیتے ہوں گے، وہ ہمارے بہت ہی قریب ہوں گے، ایسے لوگ۔ لہٰذا سب سے پہلے یہ جماعت تو صحابہ کرام کی جماعت تھے، سب سے پہلی جماعت جو نبی کو اپنے حصار میں لینے والی، نبی کی ایک ایک اداؤں پر اپنے آپ کو قربان کر دینے والی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جیسے حضرت ابو ہریرہ جس دن سے ایمان لائے دوبارہ پلٹ کر گئے نہیں، وفات رسول کے بعد گئے نہیں کبھی۔ ایسے لوگ جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں قربان کر دی، اللہ نے چنا ہے ان لوگوں کو، یہ اللہ کے منتخب لوگ ہیں۔ صحابہ کرام کی جماعت، پھر صحابہ کرام کے بعد تابعین کی جماعت، محدثین کی جماعت، اور حدیثوں کو آج تک اپنے سینوں سے لگا کر اس کی حفاظت کرنے والے، صحیح کو ضعیف سے الگ کرنے والے، اور اس کے اوپر اب محنتیں کرنے والے، ان حدیثوں کو لوگوں تک پہنچانے والے، قرآن کی آیتوں کو لوگوں تک پہنچانے والے، قرآن کی آیتوں کو حدیثوں کی روشنی میں پیش کرنے والے۔ یہ ہم نے اس لیے کہا ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن پاک کو تو پیش کرتے ہیں لیکن اپنی رائے اور اپنی عقل سے پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، قرآن پاک اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک سمجھایا ہے اس قرآن پاک کو، لہٰذا قرآن پاک سمجھا جائے گا تو حدیثوں کی روشنی میں سمجھا جائے گا، حدیثوں سے ہٹ کر نہیں سمجھا جائے گا۔ ایک دائرہ ہے اللہ کے نبی کا کھینچا ہوا، یہ حدیثیں ایک دائرہ ہیں، اس دائرے کے اندر رہ کر قرآن کی تفسیر ہوگی، اس سے باہر نکل کر نہیں ہوگی۔ یہ رائے کا میدان نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا میدان ہے۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی، اس کے رسول کی اطاعت کی، اس نے حق کو پا لیا، اس نے صراط مستقیم کو پا لیا، اس نے نجات کے راستے کو پا لیا، اس نے راہ ہدایت پا لی۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے ہٹ گیا، بلا شبہ وہ جہنم کا کندہ بنا، وہ ضلالت اور گمراہی کے راستے کو اختیار کرنے والا بنا۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اور تمام لوگوں کو بچائے اور ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے۔ تو عزیزان محترم، یہ توحید کا اختیار کرنا یہ سب سے پہلے کب آتا ہے؟ ابھی ہم آگے پہلے بتا دیں، اس کے بعد اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، فبہداہ مقتدی، انہی کے اس ہدایت کے راستے پر اے نبی آپ ان کی اقتداء کیجئے، آپ بھی اس راستے پر چلیے۔ کون سا؟ نبیوں کا جو راستہ، صبر کا راستہ، عزیمت کا راستہ، توکل کا راستہ، اللہ پر بھروسہ کرنے کا راستہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کا راستہ، اپنے آپ کو انتھک کوشش میں لگا دینا اللہ کی توحید کو بلند کرنے کے لیے،
اللہ کی توحید کو پیش کرنے کے لیے، شرک کو واضح کرنے کے لیے ان نبیوں کا یہ طریقہ رہا ہے، اور اس راستے میں تمام تکلیفیں انہوں نے برداشت کی ہیں، آپ بھی ان کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ نبیوں کا راستہ ہے، یہ نبوت کا راستہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی راستے پر کھڑے ہوئے ہیں جو تمام رسولوں کا راستہ ہے۔ ان سب کی، سارے انبیاء کی دعوت ایک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، عقیدہ توحید میں کوئی اختلاف نہیں، سارے نبیوں کی ایک دعوت ہے۔ ہاں، شریعتوں میں اختلاف ہے، مسائل فقہیہ میں اختلاف ہے۔ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے نبی آپ یہ کہہ دیے میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میں تم سے کوئی اجر کا طالب نہیں ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم سونے اور چاندی کے ڈھیر میرے پیروں میں لا کر رکھ دو، کسرا اور اس کے تاج لا کر رکھ دو، ہم نہیں چاہتے، ہم دولت نہیں چاہتے تم سے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہدایت پر آ جاؤ۔ لہٰذا دعوت جب بھی دی جائے ہمیشہ محبت اور شفقت کے ساتھ دعوت دی جائے۔ دعوت دینے کے اندر طنز کرنا، تعریض کرنا، مذاق اڑانا، ہنسی اڑانا، ٹھٹھا کرنا، آدمی کے دل پر اس طرح سے چوٹ پہنچانا کہ وہ دوبارہ آپ کی بات سننے کے تیار نہ ہو، اس کو ذلیل کر دینا، یہ درست نہیں، یہ نبیوں کا طریقہ نہیں۔ پہلے دل میں درد پیدا کرو، اس کے بعد دعوت کے میدان میں قدم رکھو۔ نبی بے انتہا شفیق ہوتے ہیں، وہ ادھر دعوت دیتے ہیں اور ادھر اللہ سے مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں، وہ اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، لوگوں کے ہدایت کا طالب ہوتے ہیں، اور اس کے بعد لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ پھر جیسے میدان بدر میں، جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پتھر پھینک کر مارا گیا اور آپ کے پیشانی پر لگا اور زخم سے خون بہنے لگا بالکل تیزی سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خون کو پوچھتے جاتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ میری اس قوم کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے، یہ جانتے نہیں ہیں کہ میں نبی ہوں، اس ڈر سے کہ کہیں ایسا اللہ کا عذاب نہ آ جائے ان کے اوپر۔ تو جس پتھر کے پھینکنے والے کے لیے آپ کے دل میں درد اور شفقت ہے، محبت ہے، اگر آپ کے دل میں یہ شفقت اور محبت نہیں ہے تو پھر آپ وہ نبی والا اسوہ اختیار نہیں کر رہے، پھر آپ وہ نبی کی دعوت والا طریقہ آپ اختیار نہیں کر رہے۔ لہٰذا اس دل کے اندر پہلے درد پیدا کیجیے، اپنے مدعو کی، اپنے سامعین کی، جن کو آپ بلا رہے ہیں ان کو بتائیں آپ کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میرا اور آپ کا یہ اٹھنا بیٹھنا یہ اللہ کے لیے ہے، میں اللہ کے لیے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں تمہارے سامنے حق کو واضح کر دوں، میں تمہارے سامنے توحید کو پیش کر دوں، تمہارے سامنے تمہارے شرک کو واضح کر دوں، اور تم کو بتا دوں کہ تم ایک غلط راستے پر جا رہے ہو، اللہ کے واسطے اس صحیح راستے کو اختیار کرو، کفر اور شرک کے راستے کو چھوڑ دو، اللہ کی توحید کو اختیار کرو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، کیونکہ یہی نجات کا راستہ ہے اور یہی جنت کا راستہ ہے۔ ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین، اور یہ ہمارا تذکرہ ہے پوری دنیا کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کے جو انبیاء کرام آئے جن کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا، وہ انبیاء کرام ایک مخصوص وقت کے لیے تھے اور مخصوص جگہ کے لیے تھے، اور بسا اوقات مخصوص قوم کے لیے تھے۔ جیسے انجیل لوقا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا، بنی اسرائیل کی، تو بنی اسرائیل کی طرف ان کو نبی بنایا گیا۔ تو جو بنی اسرائیل کے نبی تھے وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے تھے، یا کسی خاص علاقے میں کسی کو نبی بنا کر بھیجا گیا، حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا، یا حضرت صالح علیہ السلام کو مدین کی طرف بھیجا گیا، یا حضرت لوط علیہ السلام کو قوم سدوم کی طرف بھیجا گیا، تو وہ ایک خاص مخصوص جگہ کے لیے تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، تو جیسے کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ارسلت الی الناس کافۃ، میں تمام لوگوں کی طرف مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، میں تمام لوگوں کی طرف، دنیا کے رہنے والے ہر انسان اور ہر جنات، یہی دو مخلوق ہے جو اختیار والی ہیں، ان سب کی طرف مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وہ قیامت تک کے لیے ہے، اور آپ ہر ایک کے لیے، پوری دنیا کے اندر بسنے والے انسان اور جنات، ان سب کے لیے آپ تنہا نبی ہیں۔ آپ کے نبوت پر کسی کی نبوت نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین ولا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، شریعت مکمل ہو چکی ہے۔ اب دعوت و تبلیغ کی راہ ہو، توحید کو بیان کرنے کا راستہ ہو، یا اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کو پیش کرنے کا راستہ ہو، اب کوئی نبی نہیں آئے گا،
اللہ نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے اور مکمل کر کے امت محمدیہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اب امت محمدیہ کا کام یہ ہے کہ اس کو پڑھے، اس کی گہرائی میں اترے، اس میں سمجھ پیدا کرے اور اپنے آپ پر نافذ کرے، خود عمل کرے اور دوسروں کو اس کی دعوت دے۔ اب یہ پوری امت کا کام ہے، یہ ہر ایک کا کام ہے کہ ہر ایک اس دین کی سمجھ پیدا کرے، ہر ایک اس دین کو پڑھے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ حدیثیں تو ہمارے علماء پڑھیں گے، ہم نہیں پڑھیں گے، نہیں، آپ پڑھیں گے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے آئے، ایک ایک فرد کے لیے آئے۔ اس قرآن پاک کو آپ بھی پڑھیں گے، آپ کی بیوی بھی پڑھے گی، آپ کے بچے بھی پڑھیں گے، آپ کے خاندان کے لوگ پڑھیں گے، آپ کے دوست اور احباب بھی پڑھیں گے۔ ہر ایک کو بلائیے اس قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے، اس قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، اس کے پیغام کو اپنے دل میں اتارنے کے لیے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو سینے سے لگانے کے لیے۔ اس کو پڑھیے، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے ہمارا، یہ ہماری روح ہے، یہ ہماری جان ہے۔ ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ جیسے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، ویسے ایک مومن قرآن اور حدیث کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اس کا وجود نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے آپ کے اندر یہ درد بھی پیدا کرنا ہوگا اور عمل پیرا ہونا ہوگا۔ یہ یہاں پر آ کر یہ ہمارا 9واں رکوع مکمل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 90 تک یہ آیتیں ہوئی ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس میں یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔